بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال پہلے ایک نمرود نام کا بادشاہ تھا جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ جو اسے خدا نہیں مانتا تھا وہ اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتا تھا اور اسے قتل بھی کر دیا کرتا۔ اس وقت کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، کیونکہ انہوں نے نمرود کو خدا تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس واقعہ کے کچھ دن بعد جس میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا، شدید قحط پڑا اور غلہ اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ لوگ دربار نمرود میں جاتے اور اس سے غلہ کی درخواست کرتے۔ بدلے میں نمرود ان سے خود کو خدا تسلیم کروانے لگا۔ جو اسے خدا مانتا اسے غلہ ملتا اور جو نہ مانتا وہ خالی ہاتھ لوٹ جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، میں بھی یہ طاقت رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ 2 قیدیوں کو لایا جائے۔ ان میں سے ایک کو اس نے چھوڑ دیا اور دوسرے کو مار ڈالا۔ نمرود کی اس حماقت کو دیکھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب میں طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود حیران ہوا اور اس کا جواب نہ دے سکا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے کہا، میرے پاس دانہ نہیں ہے، جاؤ اپنے رب کے پاس جا کر غلہ مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود سے نکل کر اپنے گھر چلے گئے۔ راستے میں انہیں ایک ریت کا ٹیلہ نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس ریت سے ایک تھیلا بھرا اور اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر لے گئے اور سو گئے۔ ذرا اللہ رب العزت کی شان دیکھیں۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی نے اس تھیلے کو کھولا تو اس کو اناج سے بھرا پایا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ علیہ السلام کو جگایا۔ انہیں دیکھ کر فرمایا، آپ یہ کہاں سے لائی؟ آپ کی زوجہ نے اس عاجزی سے جواب دیا کہ یہ اسی سے بنائے ہیں جو تھیلا آپ لے کر آئے تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ریت دانے میں بدل گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے کہا، تمہارا خدا کہتا ہے تم مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہاری بادشاہت کو قائم رکھوں گا۔ نمرود نے کہا، کون سا خدا؟ صرف میں ہی خدا ہوں۔ اور فرشتے نے دوسری بار اور تیسری بار پھر سے کہا، لیکن نمرود نے ہر بار انکار کیا۔ نمرود کی اس نافرمانی کے نتیجے میں خدا کے حکم سے نمرود کی فوج پر مچھروں کا لشکر مسلط ہوا۔ مچھروں کے لشکر نے نمرود کی فوج کے تمام لوگوں کا گوشت کھایا اور ان کا خون پوری طرح چوس لیا، صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ نمرود صرف یہ ہولناک منظر دیکھ سکتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کے دماغ میں ناک کے ذریعے داخل ہوا اور اسے کھانے لگا۔ درد کی شدت نے نمرود کو دیوانہ کر دیا اور اس نے موٹی چھڑی سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کے سر کو موٹی چھڑی سے پیٹا جاتا تو مچھر کاٹنا بند کر دیتا، لیکن جب اس کے سر کو موٹی چھڑی سے نہ پیٹا جاتا تو مچھر کاٹنا بند کر دیتا۔ نمرود ایک ذلت آمیز حالت میں تھا۔ جو شخص اس کے سر پر تھپڑ مارتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا، اور اسی حالت میں 400 سال گزر گئے۔ آخر کار نمرود ذلت کے ساتھ مر گیا۔